آیت نمبر 52۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور یقیناً یہ تم انبیاء کی امت، یہ نہیں فرمایا تمہاری امتیں، کیا فرمایا؟ یہ تمہاری امت، امتاً واحدہ۔ امتاً واحدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مطلب؟ ایک امت۔ عجیب بات نہیں؟ یعنی 1,24,000 پیغمبر اگر آئے ہیں، جتنے بھی صاحب شریعت نبی تھے، مثال کے طور پر جتنے بھی انبیاء کے پیروکار تھے، جتنے بھی رسولوں کے پیروکار تھے، اللہ فرما رہے ہیں ان نبیوں سے خطاب کر کے یہ تمہاری امت ایک امت ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ ہے۔ ہماری نگاہ کیا ہے؟ ایک نبی کی امت کے بھی ٹکڑے کرو، ہماری نگاہ یہ ہے، ان کو بھی گروپوں میں تقسیم کرو، ان کے بھی فرقے بناؤ۔ اللہ کی نگاہ، ہماری نگاہ کتنی نیچی ہے، محدود ہے، اور اللہ کی نگاہ کتنی وسیع ہے۔ ہم نے کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہے؟ ہم تو ایک آخری نبی کی امت کو بھی اپنائیت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ساری۔ ہماری تربیت دینی ایسی ہو گئی ہے، ہم نفرت کرتے ہیں دوسروں سے۔ ہم مثلا آج کا مسلمان دوسرے مسلمان سے اس طرح نفرت کہتا ہے جیسے 1400 سال پہلے کوئی خرابی ہوئی تھی وہ اس نے کی تھی۔ مثال کے طور پر اگر ہم اہل بیت کے مخالفین کو اچھا نہیں سمجھتے تو اہل بیت کے مخالفین یہ آج کے مسلمان تو نہیں جنہوں نے وہ کیا تھا۔ تو جیسے ہمارے پاس کتابوں کے ذریعے سے کچھ معلومات پہنچی ہیں، ان کے پاس ان سے ذرا تبدیل قسم کی معلومات پہنچی ہے، ورنہ اگر ہم غور کریں تو بالعموم سب مسلمان اسی اللہ کی اطاعت کی نیت کرتے ہیں، اسی رسول کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ اللہ ہماری نگاہ بدلنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے نبی بھیجے جو ان پر ایمان لائے، اصل میں تو وہ مجھ پر ایمان لائے، تو پھر وہ اصل میں ایک ہی ہیں۔ ہاں، خراب لوگوں نے، فتنہ گر لوگوں نے اختلافات کیے، لڑائیاں کی، ٹکڑے کر دیے، لیکن جو حقیقی خدا پرست ہے اس کی نگاہ وہی رہنی چاہیے۔ جو غلط لوگوں نے فرقہ بازیاں کی ہیں ان کی زد میں نہ آئے، بلکہ جس نگاہ سے اللہ دکھانا چاہتا ہے اس نگاہ سے دیکھے۔ وہ اپنی فکر کو، اپنی دید کو، اپنے نقطہ نگاہ کو اللہ سے لے، نہ کہ لڑنے کے شوقین اور فرقہ واریت کے شوقین لوگوں سے، گروپ بازیوں کے شوقین لوگوں سے، وہاں سے اپنی فکر نہ لے۔ لیکن یہ بھی تبھی ہوگا جب یہ کتاب خدا جو ہے یہ ہماری نظروں کے سامنے آئے گی۔ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ ہم اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہو اپنی مسجد میں اور ہمارے پاس ایک بندہ آگے کھڑا ہو، نماز شروع کرے اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہاتھ باندھ لے، بالعموم اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ وہ بندہ برا لگتا ہے۔ ہم کئی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران کہیں پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، رک کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم چند افراد ہوں تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جا کے جماعت شروع کرتے ہیں۔ اب ہم تو ظاہر ہے فقہ جعفری ہماری، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ باہر سے آیا، اس نے ہمیں رکوع میں پایا، اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور رکوع میں ہمارے ساتھ مل گیا۔ ٹھیک ہے، رکوع میں مل گیا، اور جیسے رکوع میں ملا ہم ذکر اونچا پڑھتے ہیں، وہ ذکر آہستہ پڑھتے ہیں۔ وہاں سے پھر اس کو تردد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اور ہمت حوصلے والا ہو تب بھی جا کر سجدے تک نماز توڑ دیتا ہے، جا کے سائڈ پہ کھڑا ہو کے اپنی الگ سے باندھ۔ توجہ فرما رہے؟
حالانکہ اس شیعہ سے جس کو ہاتھ باندھنے والا برا لگ رہا ہے اور اس ہاتھ باندھنے والے سے جس کو ہاتھ کھولنے والا برا لگ رہا ہے، کوئی سوال کرے کہ ایمانداری سے بتا، یہ جس نے ہاتھ کھولے یہ رسول کی اطاعت کی نیت میں کھولے یا رسول کی مخالفت کرنے کے لیے کھولے؟ اس کے اندر سے کیا جواب آئے گا؟ اور ہم اس کے بارے میں سوال کریں اپنے آپ سے کہ یہ جو ہاتھ باندھ رہا ہے یہ اس لیے اب ہاتھ باندھ رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کھول کے پڑھی اور اس نے مخالفت کرنے کی نیت کی ہوئی، یا نہیں اس کو ایسا ہی پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی؟ آپ کو کوئی مسلمان، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو کہے میں اس لیے ہاتھ باندھ رہا ہوں کیونکہ رسول پاک کی میں نے مخالفت کرنی، وہ تو دین اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ جو ہم لوگوں کو آج اس امت کو جس طرح ہمارے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں اور ہمیں لڑوایا جاتا ہے، ان جذبات کو سائڈ پہ رکھ کر ہمیں ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بھی اسی رسول کا عاشق ہے اور یہ بھی ہم بھی اسی رسول کے عاشق ہیں، تو پھر کوئی اور طریقہ رکھے، یہ روش نہ رکھے جو ہم نے بنا لی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحد۔ آپ سوچیں یہ اللہ بات کیوں کر رہا ہے؟ انبیاء سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ اب کیونکہ کہنے والا اللہ ہے اور کتاب کا نام قرآن ہے، کم از کم ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایویں بات ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ اگر ہمیں سمجھ نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے جو کچھ سنا ہے، ہمارے ذہن میں جو تصورات ہیں ہمیں ہضم نہیں ہو رہا، ہم تو ایک نبی کی امت کو ایک نہیں سمجھتے، آپ کہہ رہے ہیں سارے نبیوں کی امت ایک امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نگاہ میں وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ وسعت اگر پیدا ہو جائے پھر یہ دشمنی اور نفرتیں دم توڑنے لگیں گی۔ ابھی تو میں دوسرے کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا نبی اس طرح نہیں دیکھا کرتا تھا۔ میرا نبی دیکھتا تھا کہ یہ جہنمی ہے، تڑپتا تھا کہ جہنم میں نہ جائے۔ میں جہنمی کو دیکھتا تو ہوں لیکن یہ تڑپ میرا دل کرتا جائے۔ میرا مزاج اپنے نبی والا مزاج نہیں ہے، جبکہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے رسول اللہ کی سیرت تیرے لیے اسوہ ہے۔ کسی فرقہ باز مولوی یا کسی جس کے منہ میں بندوق فٹ ہے اس کی سیرت تیرے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین کی سیرت تیرے لیے اسوہ حسنہ۔ یہ معنی ہے ان آیات کا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت واحدہ ہے، ایک امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرو یعنی ٹکڑے مت ہو۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظروں میں تم ایک ہو تو تم بھی پھر ایک ہونے کی جد و جہد کرو، لڑنے میں زور مت لگاؤ۔ اور سے اور ڈفرنسز، اور سے اور دوری کی باتیں ان کا پرچار نہ کرو، مجھ سے ڈرو، میں تمہیں اس طرح دیکھنا پسند نہیں کرتا۔